تم نے میرے کپڑوں کو ہاتھ کیوں لگایا؟ میں نے ابھی ابھی دھو کر رکھے تھے، میں نے غصے سے سمن سے کہا، جو کہ سب کے کپڑے استری کر کے الماری میں لٹکا رہی تھی۔ جب اس نے میرے کپڑوں کو استری کرنا شروع کیا تو میں تیزی سے اس کے پاس آئی اور اپنے کپڑے اس کے ہاتھ سے چھین لیے۔ یہ میرے پسندیدہ کپڑے تھے، پچھلے ہفتے ہی اماں نے مجھے میری خواہش پر لے کر دیے تھے۔ وہ میری ہر خواہش پوری کرتی تھی، میری کسی بات کو نہیں ٹالتی تھی۔ حالانکہ یہ کپڑے اصل میں تو سمن لینا چاہتی تھی۔ میں نے اس کی آنکھوں میں ان کپڑوں کے لیے پسندیدگی دیکھ لی تھی، اس لیے ضد کر کے اماں سے وہ کپڑے لے لیے تھے تاکہ میں سمن کو جلا سکوں اور یہ احساس دلا سکوں کہ میں جو چاہوں گی وہ حاصل کر لوں گی اور اسے اس کی مرضی کی چیز نہیں ملے گی۔ ابھی بھی اماں نے شاید اسے کپڑے استری کرنے کو کہا تھا۔ جب میں نے اس کے ہاتھ سے کپڑے چھینے تو وہ منمناتے ہوئے بولی، میں تو استری کر کے رکھ رہی تھی، تمہاری چیز کو خراب نہیں کر رہی، تم مجھ سے اتنی نفرت کیوں کرتی ہو؟ تم ہو ہی نفرت کے قابل، میں نے غصے سے اور حقارت سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ پھر میں وہاں سے چلی گئی۔ رات کو کھانے کے وقت میں نے ابا کے سامنے یہ معاملہ رکھا کہ سمن میرے کپڑے خراب کر رہی تھی۔ میری یہ بات سن کر سمن حیرت سے میری طرف دیکھنے لگی۔ ابھی اس نے کچھ کہنے کو منہ کھولا ہی تھا کہ فوراً سے اماں نے اسے ٹہوکا مار کر خاموش کروا لیا۔ میں اور اماں ابا کے سامنے ایسا ہی کرتے تھے، ہمیشہ اسے نیچے دکھاتے اور ابا ہم دونوں کی بات پر یقین کر کے سمن کو ڈانٹ دیتے۔ ابھی بھی ابا نے اسے ڈانٹنا شروع کر دیا۔ وہ تمہاری چھوٹی بہن ہے، تمہیں شرم نہیں آتی؟ تمہیں چاہیے اس کا خیال رکھو اور تم اس سے حسد کرتی ہو، مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی۔ ابا اسے باتیں سنا کر وہاں سے چلے گئے۔ پیچھے میں اور اماں خوشیاں منانے لگے۔ مجھے اور اماں کو وہ ایک آنکھ نہیں بھاتی تھی، اور بھاتی بھی کیوں، وہ کون سا ہماری سگی تھی، وہ تو اس گھر پر ایک بوجھ ہی تھی، ہمیں تو بوجھ ہی لگتی تھی۔ بس ہم گھر کے سارے کام اس سے کرواتے، جب تک اسے کوئی تکلیف نہیں ملتی مجھے خوشی نہیں محسوس ہوتی تھی۔ میں بہت چھوٹی تھی جب میرے ابا کی وفات ہو گئی تھی۔ میری اماں نے سمن کے ابا سے شادی کی۔ سمن مجھ سے 2 سال بڑی تھی اور چھوٹے ہونے کے باوجود بھی میں اسے ہر طرح سے تنگ کرتی تھی۔ اماں نے بھی خوب سوتیلا پن دکھایا اور مجھ میں بھی یہ نفرت بھر دی۔ حالانکہ اس کے ابا مجھ سے بہت محبت کرتے تھے اور میری ہر ضرورت پوری کرتے۔ انہوں نے مجھے پڑھایا لکھایا بھی، لیکن پھر بھی میں ان کی بیٹی کے ساتھ بہت برا کرتی تھی۔ اماں کے کہنے پر ابا نے اس کی پڑھائی بھی بہت ہی کم عمری میں چھڑوا دی تھی، جس پر وہ خوب روئی تھی۔ حالانکہ اسے پڑھنے کا بہت شوق تھا، لیکن ہم دونوں ایک ہی اسکول میں جاتے تھے اور وہ پڑھائی میں بہت اچھی تھی۔ سب لوگ اس کی تعریفیں کرتے اور ٹیچرز مجھے اس کی مثالیں دیتے اور کہتے کہ تمہیں اس سے سیکھنا چاہیے، وہ تمہاری بہن ہے، اور یہ سب مجھے بہت برا لگتا۔ میں گھر آ کر اماں سے شکایت کرتی اور بولتی کہ اس کی وجہ سے میری سب کے سامنے بے عزتی ہوتی ہے، جس پر اماں نے مجھے کہا، تم فکر مت کرو، میں اس کا حل ڈھونڈ لوں گی۔ اور پھر ابا کے سامنے اماں نے ایک لمبی چوڑی تقریر کی کہ لڑکیوں کو اتنا نہیں پڑھنا چاہیے ورنہ لڑکیاں ہاتھ سے نکل جاتی ہیں۔ اب سمن کی عمر ہو رہی ہے، اسے گھر کے کام کاج سیکھنے چاہیے، پھر چند سالوں میں ہم نے اس کی شادی کرنی ہے۔ اگر میں نے اسے یہ سب نہ سکھایا تو لوگ مجھے سوتیلے پن کا طعنہ دیں گے اور کہیں گے سوتیلی ماں تھی اس لیے کچھ نہیں سکھایا۔ اس نے جتنا پڑھنا تھا پڑھ لیا، اب اسے گھر کے کام کاج کرنے آنے چاہیے۔ اور پھر ابا نے اماں کی باتوں پر آنکھیں بند کر کے یقین کیا اور اس کا اسکول چھڑوا دیا۔ اس دن وہ خوب روئی تھی۔ کئی بار اس نے ابا سے التجا کی کہ میرا اسکول مت چھڑوائیں، میں اسکول کے ساتھ ساتھ سب کچھ سیکھ لوں گی، لیکن اس کی ان تمام منتوں کے بعد بھی میں نے اور اماں نے اس کا یہ مقصد پورا نہ ہونے دیا اور اس کا اسکول چھڑوا ہی لیا۔ اس نے اسکول چھوڑا تو مجھے بھی سکون میسر آ گیا۔ حالانکہ میں پڑھنے میں اچھی نہیں تھی، لیکن اب کوئی مجھے یہ نہیں کہتا تھا کہ اپنی بہن سے سیکھو۔ ایک دن تو ٹیچرز نے مجھ سے یہ سوال کیا کہ تمہاری بہن نے اسکول کیوں چھوڑ دیا، لیکن پھر سب لوگ اس چیز کو بھول گئے۔ خاندان میں سب بات کرتے تھے کہ ہم سمن کا خیال نہیں رکھتے، جس پر اماں منہ توڑ سب کو جواب دیتی اور کہتی کہ زیادہ محبت اور پرواہ ہے تو اپنے پاس رکھ لو۔ یہ سب سن کر سارے لوگوں کا منہ بند ہو جاتا، کیونکہ باتیں کرنا آسان تھا اور کسی ذمہ داری کو اٹھانا بہت مشکل تھا۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ میں حسد میں زیادہ گرتی چلی جا رہی تھی۔ مجھے اندازہ ہی نہیں ہو رہا تھا کہ میں اپنی شخصیت ہی کھو رہی ہوں۔ ابا ایک معمولی سی نوکری کرتے تھے، اس سے گھر کا خرچہ بہت مشکلوں سے چلتا تھا، اوپر سے گھر کا کرایہ بھی دینا پڑتا تھا۔ ایسے میں اماں سمن کی ساری خواہشات اور اس کی ضرورتوں کو ایک طرف رکھ کر صرف میری ہی خواہشات پوری کیا کرتی تھی، اور ابا یہ سب دیکھتے ہوئے بھی آنکھیں بند رکھتے تھے۔ انہیں لگتا تھا کہ جو بھی ہو رہا ہے وہ بالکل ٹھیک ہے۔ اگر سمن کبھی غلطی سے ان سے 1 روپیہ مانگ بھی لیتی تو پہلے تو ابا اسے خوب باتیں سناتے، اور پھر میری اماں اس سے کہتی کہ تم اپنے باپ کے سامنے کے ناٹک مت کیا کرو، جیسے میں تمہارا دھیان نہیں رکھتی، تو مجھے سب کے بیچ میں بدنام کروانا چاہتی ہو، اور پھر وہ اسے خوب سزا دیتی
اور یہ سب دیکھ کر میں خوب ہنسا کرتی تھی۔ کبھی وہ کپڑے دھو رہی ہوتی تو میں دھکا دے کر اسے پانی والے فرش پر گرا دیتی، جس پر اسے خوب چوٹ لگتی، لیکن پھر بھی اماں اس پر رحم نہ کھاتی اور اسے کام میں مگن رکھتی۔ گھر کے سارے کام کاج سمن ہی کرتی تھی اور میں بیٹھ کر مزے سے عیش و آرام کرتی۔ مجھے اپنی یہ زندگی بہت ہی زیادہ عزیز تھی۔ اگر غلطی سے کبھی وہ مجھے کہہ دیتی کہ میرے ساتھ کام میں مدد کرواؤ تو میں پڑھائی کا بہانہ بنا دیتی اور ابا کے سامنے کام کرنے کے ناٹک کرتی۔ جیسے ہی ابا گھر میں داخل ہوتے میں فوراً سے ٹی وی کا ریموٹ ایک طرف رکھتی اور جلدی سے کچن میں جا کر کھڑی ہو جاتی اور یوں ظاہر کرتی تھی کہ جیسے سارے کام تو میں نے ہی کیے ہیں اور سمن پورا دن آرام کرتی ہے، جس پر ابا سمن سے کہتے کہ اپنی بہن کی تھوڑی بہت مدد کروا دیا کرو، اب تو تم پڑھائی بھی نہیں کرتی، تمہاری بہن تو اسکول بھی جاتی ہے، اس کے باوجود تم پورا دن گھر میں فارغ رہتی ہو۔ یہ سب سن کر اماں اور مجھے بہت مزہ آتا تھا اور بیچاری سمن اپنے آنسو پیتی رہ جاتی تھی۔ انہی دنوں ہمارے اسکول میں ایک بہت ہی خوبصورت لڑکا آیا، وہ امیر گھرانے کے بھی تھا۔ میں نے دوسری لڑکیوں کی دیکھا دیکھی اس سے دوستی کر لی اور پھر ہم دونوں کے بیچ بات چیت چلنے لگی۔ ایک دن اس نے مجھے ایک خط دیا، وہ میں نے اپنی کتاب میں رکھ لیا، لیکن نہ جانے کیسے وہ کتاب ابا کے ہاتھ میں لگ گئی۔ میں جانتی تھی کہ اگر ابا نے کسی لڑکے کا خط دیکھا تو وہ کوئی لحاظ نہیں کریں گے، وہ ان تمام باتوں پر کوئی سمجھوتا نہیں کرتے تھے۔ ابا نے جیسے ہی وہ خط اٹھا کر پڑھا اور زور زور سے آوازیں دینا شروع کی تو میرا دل کانپنے لگا۔ میں نے فوراً سے اماں کو تمام صورتحال کے بارے میں بتا دیا۔ پہلے تو اماں نے مجھے خوب ڈانٹا اور کہا کہ تم ایسی حرکتیں کیوں کر رہی ہو، تمہیں اسکول پڑھنے کے لیے بھیجتے ہیں۔ میں نے اماں سے کہا مجھے بعد میں ڈانٹ لینا، لیکن پہلے مجھے اس مصیبت سے بچا لیں۔ اماں بولی ٹھیک ہے، میں کچھ کرتی ہوں۔ ہم دونوں باہر آئے، سمن اپنے کمرے میں تھی۔ ابا نے جب وہ خط اماں کے سامنے کیا اور کہا کہ یہ اس کی کتاب میں کیا کر رہا ہے، مجھے جواب چاہیے، اسکول ان کاموں کے لیے جاتی ہے، تو اماں نے مسکین سا چہرہ بناتے ہوئے کہا نہیں جی، یہ تو سمن کا ہے، اس کا تھوڑی ہے۔ اتنا کہنے کی دیر تھی کہ ابا نے زور سے سمن کو بلایا۔ سمن بھاگتے ہوئے کمرے سے نکلی، اس کے چہرے پر گھبراہٹ کے آثار صاف نظر آ رہے تھے، وہ صورتحال کو بالکل بھی نہیں سمجھ رہی تھی۔ حیرت سے ابا کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی کہ جی ابا کیا ہوا؟ ان کے ہاتھ میں وہ خط تھا۔ تم اس لڑکے کو کیسے جانتی ہو بتاؤ مجھے، تمہاری ہمت کیسے ہوئی کسی لڑکے سے چکر چلانے کی؟ صحن میں کھڑے ابا زور زور سے چلا رہے تھے، میں اور اماں ایک طرف کھڑے تھے۔ میں تھوڑا گھبرا رہی تھی لیکن اماں نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے تسلی دی اور کہا کہ خاموش رہو، اپنے چہرے پر گھبراہٹ بالکل مت لانا۔ اماں کے کہنے پر میں نے خود کو سنبھال لیا۔ ابا سمن کو مسلسل ڈانٹے جا رہے تھے اور پھر انہوں نے زور سے اسے تھپڑ مارا۔ سمن زمین پر آ کر گر گئی، اس کا ہونٹ پھٹا اور اس سے خون نکلنے لگ گیا۔ میں یہ سب آرام سے کھڑے دیکھ رہی تھی، حالانکہ غلطی میری تھی اور یہ سب کچھ میں نے کیا تھا۔ اس کے باوجود بھی مجھے اسے سزا ملتے دیکھ کر خوشی محسوس ہو رہی تھی۔ سمن نے روتی آنکھوں سے میری طرف دیکھا جیسے وہ کچھ کہنا چاہ رہی ہو کہ تم نے بہت غلط کیا ہے، لیکن مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ تھوڑی دیر بعد یہ تماشا ختم ہوا، ابا اندر جا کر سو گئے اور میں اور اماں بھی اپنے کمرے میں آ گئے۔ ہم نہیں جانتے تھے کہ سمن وہاں سے اٹھ کر کب اپنے کمرے میں گئی ہے، لیکن اگلی صبح اس کا رویہ بہت ہی تبدیل نظر آ رہا تھا۔ وہ کافی دیر سے اٹھی تھی، حالانکہ روزانہ صبح سویرے اٹھ کر سب کے لیے ناشتہ وہی بنایا کرتی تھی۔ جب میں اور اماں اٹھے تو ہمیں ناشتہ نہیں ملا، کچن خالی تھا، وہاں کوئی ہلچل نظر نہیں آ رہی تھی۔ اماں اور میرا پارا چڑھ گیا۔ میں نے زور زور سے سمن کو بلانا شروع کیا لیکن وہ کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ اس کے کمرے میں جا کر دیکھا تو وہاں پر بھی کوئی نہیں تھا۔ اب مجھے تھوڑی تشویش ہونے لگی کہ آخر وہ گئی تو گئی کہاں۔ میں نے اماں سے کہا کہ وہ تو اپنے کمرے میں نہیں ہے۔ اماں بولی کہیں بھاگ تو نہیں گئی؟ آخر وہ کہاں بھاگے گی؟ میں نے جھنجھلاتے ہوئے کہا۔ پھر ہم نے پورا گھر چھان مارا اور آخر کار چھت پر ایک کونے میں وہ بیٹھی نظر آئی، گھٹنوں میں سر دیے روتے روتے نہ جانے کب سو گئی تھی۔ اسے وہاں دیکھ کر میں استہزائیہ انداز میں مسکرا اٹھی۔ دیکھیے اماں کہاں بیٹھی ہے، لگتا ہے پوری رات ادھر ہی گزاری ہے۔ عقل تو اب بھی اسے نہیں آئی، اگر عقل آئی ہوتی کہ اس نے سبق سیکھا ہوتا تو اب تک کچن میں کھڑی ناشتہ بنا چکی ہوتی۔ میری بات سن کر اماں آگے بڑھی اور پاؤں سے اسے ٹھوکر مارتے اسے اٹھایا۔ اے لڑکی یہاں بیٹھی کیا کر رہی ہے؟ نیچے جا کر ناشتہ بنا، یہ ناٹک واٹک میں نے بہت دیکھے ہیں، اس لیے یہ سب ڈرامے میرے سامنے مت کر۔ بھوک سے میرے پیٹ میں چوہے ناچ رہے ہیں اور تجھے مزے آ رہے ہیں، چل جلدی کر اور دیر مت کر، تیرے ابا بھی اٹھتے ہوں گے، انہیں بھی ناشتہ چاہیے۔ یہ کہہ کر اماں اور میں سیڑھیوں کی طرف مڑ گئے، لیکن اسی وقت اس کی آواز نے ہم دونوں کے قدموں کو روک لیا۔ میں ناشتہ نہیں بناؤں گی، جس نے بنانا ہے وہ خود بنائے۔ پہلی بار اس نے ایسی بغاوت کی تھی۔ اس کی بات سن کر اماں چیل کی طرح اس کی طرف جھپٹی اور اس کے بال کھینچ کر اسے زور زور سے مارنا شروع کر دیا۔ تیری اتنی ہمت، تو مجھے انکار کرے گی؟ چل نیچے اتر۔ اماں نے اسے بازو سے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے سیڑھیوں سے نیچے لے کر آئی۔
درد کی وجہ سے وہ زور زور سے چلا رہی تھی۔ ہم دونوں اس دوران یہ بھول گئے تھے کہ ابا بھی گھر پر ہیں۔ اسی وقت ابا شور کی آواز سن کر کمرے سے باہر آئے اور انہوں نے سامنے جب سمن کو اس حالت میں دیکھا تو حیرت سے ان کی آنکھیں گویا پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اماں بھی یوں اچانک سے انہیں سامنے دیکھ کر گھبرا گئی اور میں تو بالکل ہی گنگ ہو گئی تھی، کیونکہ آج سے پہلے تو ابا نے کبھی بھی یہ سب نہیں جانا تھا اور نہ ہی جاننے کی کوشش کی تھی، لیکن اب ایسا لگ رہا تھا جیسے ہم دونوں کی چوری پکڑی گئی ہو۔ میں فوراً سے اماں کے پیچھے چھپ گئی۔ اماں نے جلدی سے سمن کے بال چھوڑے، جس کی وجہ سے وہ سیڑھیوں سے لڑکتی ہوئی نیچے ابا کے قدموں کے پاس آ کر گر گئی۔ ابا کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ یہ سب دیکھ رہے ہیں۔ انہوں نے اسی وقت اماں کو نیچے بلایا اور کہا کہ تمہاری اتنی ہمت، تم میری بیٹی کے ساتھ ایسا سلوک کر رہی ہو۔ آج تک میں ہر چیز کو نظر انداز کرتا آیا، مجھے لگا کہ یہ غلط ہے اور تم صحیح ہو۔ میں نے اسے تمہاری ذمہ داری میں دیا تھا، لیکن تم اس کے ساتھ کیا سلوک کر رہی ہو؟ دفع ہو جاؤ یہاں سے، ابا نے زور سے کہا۔ اماں اور میں بھاگتے ہوئے کمرے میں بند ہو گئے۔ جو بھی تھا، ابا اس گھر کے سربراہ تھے اور ہم دونوں ان سے خوب ڈرتے تھے۔ ابا سمن کو اندر لے کر گئے اور اس کی مرہم پٹی کروائی۔ اس دن کے بعد سے ابا نے سمن کا بہت خیال رکھنا شروع کر دیا۔ مجھے اور اماں کو یوں لگ رہا تھا جیسے ہم دونوں کی راجدھانی ختم ہو چکی ہے۔ اب ہم دونوں اس گھر پر راج نہیں کر پائیں گے۔ وہ کام جو پہلے سمن کرتی تھی اب وہ ہمیں کرنے پڑ رہے تھے۔ ابا ہمیشہ پریشان رہتے اور زیادہ وقت سمن کے ساتھ ہی گزارتے۔ یوں لگ رہا تھا جیسے ان کی صحت آہستہ آہستہ گر رہی ہے۔ کئی بار اماں نے ڈرتے ڈرتے ان سے پوچھنے کی کوشش کی کہ آپ کی طبیعت ٹھیک ہے یا نہیں، تو انہوں نے آگے سے اماں کو جھاڑ دیا۔ وہ ہمیشہ اس بات پر دکھی رہے کہ وہ سمن کا خیال نہیں رکھ پائے، اور سمن ان کے ہوتے ہوئے بھی اتنا ظلم برداشت کرتی رہی۔ اور پھر ایک دن اچانک سے ابا کی طبیعت بہت خراب ہو گئی۔ ہم سب لوگ ایمرجنسی میں ابا کو سرکاری ہسپتال لے کر گئے، لیکن راستے میں ہی ابا نے دم توڑ دیا۔ ان کے سینے میں کافی دن سے تکلیف تھی، لیکن وہ اس بات کا ذکر کسی سے نہیں کر رہے تھے۔ ہم ان کا جنازہ لے کر گھر آئے۔ ہم میں سے کسی کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ ابا ہمیں چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ انہوں نے میرا ہمیشہ بہت خیال رکھا تھا۔ مجھے افسوس ہو رہا تھا کہ میں نے اپنی زندگی میں بہت کچھ غلط کیا ہے، لیکن پھر یہ احساس صرف کچھ دن تک ہی رہا۔ جیسے ہی ابا کی موت کو ہفتہ گزرا تو میں اور اماں واپس اپنے پرانے روپ میں آ گئے۔ وہ جو کچھ دن کا پچھتاوا تھا اب وہ ختم ہو چکا تھا۔ اب تو ابا بھی نہیں تھے جو ہم سے سوال کرتے۔ اب ہمیں کسی چیز کا ڈر نہیں تھا۔ ہم نے کھل کر سمن کے خلاف محاذ کھول دیا۔ ہم اسے ہر طرح سے پریشان کرنے کی کوشش کرتے۔ گھر کا خرچہ اٹھانے کا کوئی ذریعہ نہیں تھا، اس لیے اماں نے سمن کو لوگوں کے گھروں میں کام کاج کے لیے بھیج دیا۔ وہ بیچاری پورا دن گھروں کے کام کاج کر کے گھر واپس آتی تو پھر ہم دونوں گھر کے کام بھی اسی سے کرواتے۔ وہ لوگوں کے گھروں سے جتنا کماتی تھی وہ سب اماں اس کے ہاتھ سے لے لیتی تھی اور میری خواہشات پوری کرنے کے لیے خرچ کر دیا کرتی، جس پر سمن چپ چاپ بے بسی سے دیکھتی رہ جاتی تھی۔ ہم نے پوری طرح سے اسے بے بس کر کے رکھ دیا تھا۔ اسے یوں تکلیف میں دیکھ کر میں ایک انجانی سی خوشی محسوس کرتی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے میری زندگی کا صرف ایک ہی مقصد ہو، اور وہ ہے سمن کو نیچا دکھانا، اور میں پوری طرح سے اسی کام میں مگن رہتی تھی۔ میٹرک کے بعد میں نے پڑھائی چھوڑ دی تھی کیونکہ مجھ سے آگے پڑھائی نہیں کی جا رہی تھی۔ ویسے بھی میں پڑھنے میں بالکل بھی اچھی نہیں تھی۔ نام کے لیے میں نے میٹرک کر لیا تھا، میرے لیے یہی کافی تھا۔ اب اماں چاہتی تھیں کہ رشتے دیکھ کر میری شادی کر دی جائے، لیکن پھر لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ سمن اس کی بڑی بہن ہے، پہلے اس کی شادی کرنی چاہیے۔ لوگ اتنے سوالات کرنے لگے کہ اماں تنگ آ گئی، اور پھر اماں نے ایک رشتے کروانے والی کو بلوایا اور اس سے کہا کہ سمن کے لیے گزارے لائق رشتہ ڈھونڈو تاکہ میں اسے اس گھر سے چلتا کروں۔ اس وقت تک ابا کی پینشن بھی آنے لگ گئی تھی۔ ابا ایک سرکاری ملازم رہ چکے تھے، اس سے جلد ہی پینشن بھی لگ گئی۔ اماں وہ ساری پینشن اپنے پاس رکھتی تھیں۔ وہ چاہتی تھیں کہ اس پینشن کو میری شادی پر خرچ کریں۔ سمن کو اس پینشن کے بارے میں کچھ نہیں پتا تھا، وہ بس گھر کا خرچہ چلانے کے بارے میں ہی سوچتی رہتی تھی۔ اور پھر ایک دن اماں نے اس سے کہا، میں نے تمہارے لیے ایک مناسب رشتہ ڈھونڈا ہے، تم تیار ہو جاؤ، اب تمہاری شادی کے دن شروع ہونے والے ہیں۔ یہ خبر اس پر قیامت بن کر ٹوٹی تھی، کیونکہ نہ تو اس سے اس کی رائے لی گئی تھی اور نہ ہی اسے اس کی اطلاع دی گئی تھی۔ چپ چاپ ہی اماں نے رشتہ پکا کر دیا تھا۔ ابھی تک تو مجھے بھی نہیں پتا تھا کہ اس کا رشتہ کس سے ہوا ہے۔ اماں نے کہا تھا کہ یہ سب بعد میں بتاؤں گی، اور پھر جس دن نکاح کا وقت آیا تب مجھے پتا چلا کہ اماں نے اس کا رشتہ محلے میں ہی ایک رکشہ چلانے والے آدمی سے کیا ہے، جس کی عمر بھی سمن سے کافی زیادہ تھی۔ میں دل ہی دل میں کافی خوش ہو رہی تھی کہ اتنے غریب اور بڑی عمر کے آدمی سے اس کی شادی ہو رہی ہے۔ سمن کو جب پتا چلا تو اس نے چپ چاپ صبر کے گھونٹ پی لیے اور نکاح نامے پر دستخط کر دیے۔ نکاح قبول کرنے کے بعد اسی دن اس کی رخصتی کر دی گئی۔ وہ رخصت ہو کر اس رکشہ ڈرائیور کے ساتھ اس کے گھر چلی گئی۔ وہ رکشہ ڈرائیور اپنی بوڑھی ماں کے ساتھ رہتا تھا۔ چھوٹا سا گھر تھا اور ضروریات زندگی کے لیے وسائل بہت ہی محدود تھے۔ اس کے جاتے ہی میں بہت پرسکون ہوئی کہ چلو بلا سر سے ٹلی،
لیکن اب مسئلہ یہ تھا کہ گھر کے کام کاج کون کرتا۔ پھر اماں نے اس کا حل بھی ڈھونڈ لیا۔ چونکہ وہ محلے میں ہی بیاہ کر گئی تھی، اس لیے اماں نے اسے حکم دیا کہ روز گھر آ کر کام کاج کر کے جایا کرو، پھر اپنے گھر کے کام کرنا۔ سمن اماں کے ڈر سے روزانہ صبح سویرے ہمارے گھر آ کر کام کرنے لگی، لیکن جب اس کے شوہر کو پتہ چلا تو اس نے شدید غصہ کیا اور ہمارے گھر آ کر جھگڑا بھی کیا کہ میری بیوی تم لوگوں کی نوکرانی نہیں ہے، میں اس سے بہت محبت کرتا ہوں اور اس کا بہت دھیان رکھتا ہوں، تم لوگوں کی اتنی ہمت کیسے ہوئی کہ اس سے گھر کے کام کاج کرواؤ۔ یہ کہہ کر وہ اسے اپنے ساتھ لے گیا۔ مجھے اس کی اتنی محبت اور پرواہ دیکھ کر شدید غصہ آیا۔ میں سمن کو کبھی بھی خوش نہیں دیکھنا چاہتی تھی، اور اب وہ اس رکشہ ڈرائیور کے ساتھ انتہا سے زیادہ خوش رہ رہی تھی۔ میں جو سوچ رہی تھی کہ غربت میں ہی زندگی جیے گی اور ساری زندگی جوڑ توڑ میں ہی گزر جائے گی، تو وہ سب خیالات میرے غلط ثابت ہوئے تھے۔ وہ تو وہاں بہت ہی خوشی سے رہ رہی تھی۔ اس کی ساس بھی بہت ہی اچھی عورت تھی، وہ سمن کی ہمیشہ تعریف کرتی تھی اور اس کا دھیان رکھا کرتی تھی۔ انہی دنوں اماں نے مجھ سے کہا کہ اب میں تمہاری بھی شادی کرنا چاہتی ہوں، لیکن تمہارے لیے بہت ہی اونچے گھر سے رشتہ ڈھونڈ کر لاؤں گی۔ ویسے ایک دو رشتے میری نظر میں ہیں، میں جلد ہی بات چلاتی ہوں، تمہیں بہت ہی اچھے سے رخصت کروں گی، تمہارے لیے میں نے بہت سے پیسے بچا کر رکھے ہیں۔ اماں کی بات سن کر میں دل ہی دل میں بہت زیادہ خوش ہو گئی کہ میری شادی بہت ہی زبردست ہوگی، اور پھر واقعی میں اماں نے ایک نواب خاندان میں میرا رشتہ جوڑ دیا۔ میں سب سے پہلے مٹھائی لے کر سمن کے گھر گئی اور اسے خوب جلا جلا کر یہ بات بتائی، لیکن اس کے چہرے پر بالکل بھی جلن نظر نہیں آ رہی تھی، وہ بہت ہی مطمئن تھی، اور اس کا یہ اطمینان دیکھ کر میں جل کر رہ گئی۔ پھر میں وہاں سے واپس آئی، پورے محلے میں یہ بات پھیل گئی تھی کہ میری شادی ایک نواب خاندان میں ہو رہی ہے۔ سب خوب تعریفیں کرتے اور حسد بھری نگاہوں سے مجھے دیکھتے، میں سب کے بیچ اتراتی رہتی تھی۔ اماں نے شادی کے لیے بہت ہی بہترین بندوبست کیا تھا، اور انہی دنوں سمن کو پتہ چلا کہ ابا کی پینشن آتی تھی اور گھر کا خرچہ اس سے چلایا جا سکتا تھا، لیکن اماں اور میں نے اسے تکلیف دینے کے لیے لوگوں کے گھروں میں کام کاج پر لگا دیا۔ یہ سن کر اسے بہت دکھ ہوا، لیکن اس نے ایک لفظ بھی نہ کہا۔ بہرحال مجھے اور اماں کو اس کے دکھ سے کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ میری شادی کی تیاری بہت اچھی ہوئی تھی۔ اماں نے ایک بڑا ہال میرے لیے بک کروایا تھا۔ محلے والے میری شادی کے بارے میں بہت سی باتیں کر رہے تھے۔ ویسے بھی پیسہ سب کی آنکھوں میں دھول جھونک ہی دیتا ہے۔ میں دلہن بن کر بہت خوبصورت لگ رہی تھی، لیکن سمن سے زیادہ نہیں۔ وہ سادگی میں بھی بہت پیاری لگتی تھی، یہاں تک کہ جب وہ میری شادی پر آئی تو میرے سسرال والے بھی اس کی تعریفیں کر رہے تھے کہ تمہاری بہن بہت پیاری ہے، جس وجہ سے مجھے شدید غصہ آ رہا تھا، کیونکہ میں دلہن تھی، سب کو میری تعریف کرنی چاہیے تھی، لیکن آج بھی وہ سب کی نظروں کا مرکز بنی ہوئی تھی۔ پھر میں نے ولیمے کی تقریب میں اسے مدعو ہی نہیں کیا، بلکہ میں نے اماں کو پہلے سے کہہ دیا کہ ہرگز بھی اسے میرے ولیمے پر مت بلانا۔ سارے مہمانوں کو وہ اپنا دیوانہ بنانے لگ جاتی ہے، پتہ نہیں کیسا جادو کرتی ہے۔ اور پھر اماں نے میرے کہنے پر اسے ولیمے پر آنے سے صاف منع کر دیا۔ وہ ولیمے پر نہیں آئی تھی، لیکن میرے سسرال والے بار بار اس کے ہی بارے میں سوالات کر رہے تھے، جو کہ مجھے ایک آنکھ نہیں بھا رہا تھا۔ شادی کے شروع کے دن تو بہت ہی اچھے گزرے تھے۔ میں امیر کبیر خاندان میں بیاہ کر گئی تھی۔ مجھے وہاں کے ریت و رواج تو بالکل بھی نہیں آتے تھے، اس لیے الٹی سیدھی حرکتیں کرتی تھی۔ ویسے بھی میں لاؤبالی اور انتہائی پھوہڑ لڑکی تھی۔ میں نے کبھی گھر کے کام کاج نہیں سیکھے تھے، جس وجہ سے سسرال میں خوب باتیں سننے کو ملی۔ وہ لوگ امیر تھے، لیکن نواب خاندان کے تھے، جہاں پر رہن سہن کو بہت ہی اہمیت دی جاتی تھی۔ اخلاق بھی اچھا ہونا چاہیے تھا، لیکن مجھے تو کوئی بھی طور طریقہ نہیں آتا تھا، جس وجہ سے میری ساس مجھے خوب باتیں سناتی، اور جب میں اس کی باتیں سن کر اپنے شوہر کے سامنے رونے کا ناٹک کرتی تو میرا شوہر بھی آگے سے مجھے ڈانٹ دیتا اور کہتا کہ میری ماں جو کہتی ہے بالکل صحیح کہتی ہے، تمہیں تو تمیز ہی نہیں ہے، مہمانوں کے سامنے کیسے بیٹھتی ہو، تمہیں ان سے اچھا برتاؤ کرنا آتا ہی نہیں ہے۔ یہ کہہ کر وہ بات کو رفع دفع کر کے سارا الزام مجھ پر ڈال دیتا۔ آہستہ آہستہ ہم دونوں کے بیچ انبن ہونے لگ گئی۔ اگر کبھی میں اپنے میکے میں رہنے کے لیے آتی تو اماں مجھ سے کہتی تو خوش نظر نہیں آتی ہے، جس پر میں چڑھ کر کہتی تھی میں خوش نہیں ہوں، تو جا کر اپنی اس سمن کو دیکھ لے، وہ تو بہت خوش ہے نا اپنے سسرال میں۔ مجھے اس کی خوشی سے جلن ہوتی تھی۔ انہی دنوں مجھے خبر ملی کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ یہ سن کر تو میرے سر پر ایک بھوت سوار ہو گیا۔ اب میں بھی جلد سے جلد خوشخبری سننا چاہتی تھی۔ جب میں نے شوہر سے اس بات کا ذکر کیا تو وہ چڑھتے ہوئے بولا، کیا تم ہر وقت اپنی بہن سے مقابلہ کرتی رہتی ہو؟ تم سے 1000 گنا زیادہ اچھی ہے وہ، پتہ نہیں تم اس سے اتنی نفرت کیوں کرتی ہو؟ اب تم اولاد کے لیے بھی اس سے مقابلہ کرو گی؟ شرم کر لو کچھ۔ شوہر کے منہ سے اپنی بہن کی تعریف سن کر تو میں ہکا بکا رہ گئی۔ حالانکہ اس نے کسی غلط معنوں میں تعریف نہیں کی تھی، لیکن میں نے اسے غلط معنوں میں ہی لے لیا۔ جو بھی مجھے سمجھانے کی کوشش کرتا میں آگے سے اسے ہی غلط سمجھتی تھی۔ اور پھر اس دن میرا اپنے شوہر سے بہت ہی برا جھگڑا ہوا، اتنا کہ وہ غصے سے کمرے سے باہر چلا گیا۔
پوری رات وہ کمرے سے باہر ہی رہا۔ اگلی صبح میری ساس نے مجھے اپنے کمرے میں طلب کیا اور کہا کہ ہمارے ہاں ایسے رواج نہیں ہے کہ عورتیں اپنے شوہروں سے لڑائی کریں اور شوہر پوری رات کمرے سے باہر رہے۔ تم خود اپنے شوہر کو باہر کا راستہ دکھا رہی ہو، یہاں رہنا ہے تو طریقے سے رہا کرو ورنہ یہاں سے چلی جاؤ۔ اس کے صاف الفاظ میں کہنے پر میں خاموش ہو گئی۔ میں جانتی تھی کہ میری ساس بہت ہی تیز مزاج کی ہے اور میری اس کے سامنے بالکل بھی نہیں چل سکتی۔ مجھے اپنے شوہر سے چھٹکارا چاہیے تھا اور اپنی ساس سے بھی، لیکن میں اس دولت اور جائیداد کو بالکل بھی نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ میں یہ عیش و آرام چھوڑنے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ ویسے کہنے کو یہ عیش و آرام جو میسر تھا، لیکن کوئی بھی چیز میں اپنی مرضی سے نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے جو سوچا تھا کہ میں فلموں ڈراموں کی طرح روزانہ شاپنگ پر جاؤں گی، جیسے فلموں میں امیر لڑکیاں روزانہ شاپنگ وغیرہ پر جاتی رہتی ہیں، مجھے لگا تھا کہ میری زندگی بھی ایسی ہوگی، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا تھا۔ میں اپنی مرضی سے کوئی چیز نہیں خرید سکتی تھی۔ یہاں تو عورتوں کو بازار بھی نہیں جانے دیا جاتا تھا۔ ہر چیز میری ساس کی مرضی سے آتی تھی، یہاں تک کہ کپڑوں کا رنگ بھی وہی طے کیا کرتی تھی۔ میں یہ سب آخر کب تک برداشت کرتی؟ اس لیے ایک دن میں نے ایک فیصلہ لیا کہ میں یہ رشتہ ہی ختم کر دیتی ہوں۔ مجھ سے اب اور برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ میں نے ہمیشہ اپنے گھر میں سمن پر حکم چلایا اور اسے نیچا دکھایا تھا۔ اب یہاں مجھ پر حکم چلایا جا رہا تھا اور میری انا سمجھوتے پر راضی نہیں تھی۔ اس لیے میں نے اپنے شوہر سے صاف الفاظ میں طلاق کا مطالبہ کر دیا، جس پر وہ پہلے تو شدید غصے میں آیا اور پھر اس نے مجھے یہ کہتے ہوئے طلاق دے دی کہ تم جیسی پوہڑ عورت کے ساتھ کوئی مرد نہیں رہ سکتا ہے، تمہاری اب اس گھر میں کوئی بھی جگہ نہیں ہے، اپنا سامان باندھو اور نکلو یہاں سے۔ مجھے لگا تھا کہ وہ شاید مجھ سے معافی مانگے گا اور کہے گا مجھ سے طلاق مت لو، مگر یہاں تو میری توقع کے برخلاف ہی ہوا تھا۔ اب ناچار مجھے یہاں سے نکلنا ہی پڑا۔ جب میں واپس آ رہی تھی تو میری ساس نے مجھے دروازے پر ہی روک لیا اور مجھے کہا، جو زیور ہم نے تمہیں دیا تھا وہ سب واپس کرو۔ یہ کہتے ہوئے اس نے مجھ سے سارے کا سارا زیور واپس لے لیا۔ مجھے بہت غصہ آیا۔ میں اتنا قیمتی زیور ہاتھ سے نہیں جانے دے سکتی تھی، مگر اس نے مجھ سے وہ چھین لیا تھا۔ جب میں گھر آئی تو اماں سامان کے ساتھ مجھے اندر آتے دیکھ کر پریشان ہو گئیں۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ انہوں نے حیرت سے سوال کیا۔ میں نے انہیں کوئی جواب نہ دیا اور چپ چاپ کمرے میں جا کر بند ہو گئی۔ رات کو میں نے دروازہ کھولا اور باہر آ کر اماں کو بتایا، اب میں دوبارہ اس گھر میں کبھی نہیں جاؤں گی، میں نے اپنے شوہر سے طلاق لے لی ہے۔ میرے اتنے کہنے کی دیر تھی، اماں اپنی جگہ سے اٹھی اور ایک زوردار تھپڑ مجھے دے مارا۔ میں حیرت اور بے یقینی سے گال پر ہاتھ رکھے اماں کو دیکھ رہی تھی۔ آج سے پہلے تو اماں نے ایسا کبھی نہیں کیا تھا۔ انہوں نے مجھ پر ہاتھ اٹھانا تو دور کی بات، کبھی سخت لہجے میں مجھ سے بات بھی نہیں کی تھی۔ میں روتے ہوئے اندر چلی گئی۔ اگلی صبح اماں کا موڈ تھوڑا بہتر تھا اور وہ میرا سارا سامان کھولے بیٹھی نہ جانے کیا تلاش کر رہی تھی۔ میں نے باہر آ کر روکھے لہجے میں کہا، میرے سامان میں کیا ڈھونڈ رہی ہیں؟ تو اماں نے میری طرف دیکھ کر کہا، تیرے زیورات کہاں ہیں جو تیری ساس نے تجھے شادی پر پہنائے تھے؟ اماں کی بات سن کر میں چپ چاپ قریب رکھی کرسی پر بیٹھ گئی۔ وہ زیورات انہوں نے واپس لے لیے ہیں۔ میں نے بہت ہی اطمینان سے اماں کو یہ بات بتا دی۔ وہ اپنی جگہ سے گویا اچھل کر رہ گئیں۔ تو نے اپنی ساس کو وہ زیورات کیوں دے دیے؟ تجھے پتا بھی ہے وہ کتنے مہنگے تھے؟ تجھ جیسی بیوقوف لڑکی میں نے آج تک نہیں دیکھی۔ اماں مجھے بے نقد سنا رہی تھی۔ میں اب کیا کہتی، چپ چاپ اماں کی باتیں سنتی رہی۔ اگلے دن یہ خبر محلے بھر میں پھیل گئی کہ میری طلاق ہو گئی ہے۔ محلے کی عورتیں روز ہمارے گھر آ کر بیٹھ جاتی اور کہتی، تم اپنا گھر نہیں بسا سکی، تمہاری بہن سیمن بھی تو ہے، کتنے اچھے سے اپنے گھر میں رہ رہی ہے، حالانکہ اس کا شوہر تو غریب ہے۔ تمہارے سسرال والے تو بہت امیر تھے، کتنے پیسے لگا کر تمہاری ماں نے تمہاری شادی کی تھی، اور بھی نہ جانے کیا کچھ بولتی رہتی تھی وہ عورتیں۔ ان کی باتیں سن کر میں تھک گئی تھی۔ مجھے شدید غصہ آتا کہ وہ لوگ اب بھی سمن کے بارے میں میرے سامنے بات کر رہی ہیں۔ سمن سے جلن میں مزید اضافہ ہوا۔ انہی دنوں مجھے پتا چلا کہ اس کا مس کیریج ہو گیا ہے۔ یہ خبر سن کر مجھے ایک انجانی سی خوشی محسوس ہوئی۔ اب میں کسی بھی طرح سے اس کا گھر برباد کرنا چاہتی تھی۔ اس کی خوشیاں مجھ سے برداشت نہیں ہوتی تھی۔ پھر ایک دن میں بہت ہی اچھی بنتی اس کے گھر میں گئی، اس کی ساس سے بات چیت کی، اور جب اس کا شوہر آیا تو خوب بن سور کر اس کے سامنے چلی گئی۔ سمن سب کچھ دیکھ رہی تھی اور چپ چاپ صبر سے سہ رہی تھی۔ میں جانتی تھی وہ مجھے زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتی ہے، اور پھر اکثر ہی میں نے اس کے گھر کے چکر لگانا شروع کر دیے۔ ایک دن تو میں بہانے سے 2 دن کے لیے اس کے گھر پر بھی رک گئی۔ اس دوران پوری طرح سے میں نے اس کے شوہر کو اپنی محبت کے جال میں پھنسا لیا تھا۔ میں چونکہ ہمیشہ سے بن ٹھن کر رہتی تھی اور سمن سادہ سادہ پھرتی تھی، اس لیے اس کا شوہر بہت جلد میری طرف متوجہ ہو گیا۔ ایک دن سمن نے مجھ سے کہا کہ تم میرے شوہر سے دور رہو۔ میں نے اس سے کہا، اگر تمہیں اپنے شوہر کی اتنی پرواہ ہے تو خود یہ بات جا کر اپنے شوہر سے کہو، اگر وہ تم سے وفادار ہوا یا تم اسے خوش رکھ پاتی تو وہ میری طرف متوجہ نہ ہوتا۔ یہ کہہ کر میں نے اس کا منہ بند کروا دیا۔ اگلے کچھ دن بعد میں نے اس کے شوہر کو دباؤ ڈالنا شروع کیا کہ اسے طلاق دے کر مجھ سے شادی کرو۔
پہلے تو وہ نہ مانا، لیکن پھر میری محبت میں پاگل ہو گیا اور اس نے سمن کو طلاق دے دی۔ میں نے اگلے دن ہی اس کے شوہر سے کورٹ میرج کر لی۔ جب میری اماں کو یہ خبر ملی تو انہوں نے مجھے خوب باتیں سنائیں اور کہا کہ کیوں مجھے محلے والوں کے سامنے بے عزت کر رہی ہو۔ سمن کے پاس اب رہنے کی کوئی جگہ نہیں تھی۔ وہ اماں کے گھر آئی۔ اماں نے اس سے صحیح سے ٹف ٹائم دینا شروع کر دیا۔ کچھ بھی تھا، میں اماں کی بیٹی تھی، وہ میرے لیے کچھ بھی کر سکتی تھی۔ سمن کی زندگی ایک بار پھر سے اسی رخ پر آ گئی۔ پھر کبھی کبھی میں اپنے گھر پر بھی آتی تھی اور جان بوجھ کر اونچی آواز میں سمن کے سامنے اپنے اور اپنے شوہر کے تعلقات کا ذکر کرتی کہ میں اس کے ساتھ بہت ہی خوش ہوں۔ ایک دن اس کی بس ہو گئی تو وہ میرے پاس آئی اور روتے ہوئے بولی، تم نے بہت ہی غلط کیا ہے، میں تمہاری اس ناانصافی کو کبھی بھی معاف نہیں کروں گی، اللہ ضرور انصاف کرے گا۔ یہ کہہ کر وہ اٹھ کر چلی گئی، لیکن میں اس کا مذاق اڑاتی رہی، یہ جانے بنا کہ ہر ظلم کا ایک نہ ایک دن ضرور اختتام ہوتا ہے۔ میں مزے سے اپنے شوہر کے ساتھ زندگی گزار رہی تھی، لیکن نہیں جانتی تھی کہ میری پکڑ کا وقت آنے والا ہے۔ ٹھیک 3 دن بعد میں جب صبح سویرے اٹھ کر کچن میں ناشتہ بنانے گئی تو سامنے کا منظر دیکھ کر میری جان نکل گئی، کیونکہ کچن میں سامنے ہی میرا شوہر ایک عورت کے ساتھ بیٹھا بہت ہی نازیبا حالت میں موجود تھا۔ اسے اس حال میں دیکھ کر میری چیخیں نکل گئیں۔ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ میرے ساتھ اس طرح کا دھوکہ کرے گا۔ میں اس عورت کو نہیں جانتی تھی۔ جب میں نے اپنے شوہر سے سوال کیا کہ یہ کون ہے تو وہ ڈھیٹ بن کر کہنے لگا کہ کوئی میرے جاننے والی ہے۔ تم کون ہوتی ہو مجھ سے سوال کرنے والی؟ میں نے اس سے کہا میں تمہاری بیوی ہوں، تو وہ زور سے ہنس ہنس کر کہنے لگا، ارے تم بیوی کہاں، تمہاری تو خوبصورتی کی وجہ سے میں نے تم سے شادی کی ہے، ورنہ تمہاری اوقات تو میرے قدموں میں بیٹھنے کی بھی نہیں ہے۔ پہلے جس سے تم نے شادی کی اس سے طلاق لے کر آ گئی اور پھر اپنی بہن کا گھر تڑوا کر تم نے مجھ سے شادی کی۔ تم جیسی عورتیں گھر بسانے کے لیے تھوڑا ہی ہوتی ہیں، صرف وقت گزارنے کے لیے ہوتی ہیں۔ اس کی باتیں میرے منہ پر تمانچہ بن کر لگ رہی تھی۔ میں نے زور زور سے چلا کر تمام محلے والوں کو جمع کر لیا اور کہا کہ میرے شوہر کا اس عورت کے ساتھ چکر ہے۔ سب تھو تھو کرنے لگے۔ میرے شوہر نے وہیں کھڑے کھڑے مجھے طلاق دے دی۔ میں ایک بار پھر سے طلاق شدہ ہو کر گھر واپس آ گئی۔ اماں کو جب تمام معاملے کے بارے میں پتا چلا تو اماں بولی، تو نے اس لڑکی کا دل دکھایا اور اس کا گھر توڑا، اس لیے تیرے ساتھ ایسا ہوا ہے۔ میں اماں کے ایسے لہجے پر حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگی اور کہا کہ یہ سب کیا بول رہی ہو؟ اماں بولی، جو بھی بول رہی ہوں سچ ہی بول رہی ہوں۔ اتنے دن سے وہ میرے ساتھ رہ رہی ہے اور مجھے اس بات کا احساس ہوا کہ تو نے اس کے ساتھ بہت ہی غلط کیا ہے، بلکہ ہم دونوں ساری زندگی اس کے ساتھ غلط کرتے آئے ہیں۔ اس کے باوجود وہ میرا دھیان رکھتی ہے، سارا دن میرا خیال رکھتے تھکتی نہیں۔ تیرے ساتھ وہی ہوا جو تو نے اس کے ساتھ کیا تھا، تو نے اس کا گھر توڑا اور تیرا گھر کسی اور عورت نے توڑ دیا۔ اماں کی باتیں مجھے بہت ہی بری لگ رہی تھی، اس لیے میں اماں سے بدتمیزی کر کے اندر آ گئی۔ اب ہر گزرتے دن کے ساتھ میں سمن سے اور برا سلوک کرنے لگ گئی تھی، مگر اماں نے اس سے اپنا رویہ بہتر کر لیا تھا اور یہ بات مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ ساری عمر اماں نے مجھے اس سے نفرت کرنا سکھائی تھی اور اب آخری عمر میں یہ پلٹا کھا رہی تھی، لیکن میں تو اپنی اس نفرت کو کبھی بھی ختم نہیں کر سکتی تھی۔ سمن کو میں آتے جاتے تانے مارتی لیکن وہ چپ رہتی، کچھ بھی نہ بولتی، جس وجہ سے مجھے اس پر اور بھی زیادہ غصہ آتا۔ انہی دنوں میں نے ہمارے محلے کے ایک مرد کے ساتھ چکر چلانا شروع کر دیا۔ وہ پہلے سے شادی شدہ اور 3 بچوں کا باپ تھا۔ میں کسی بھی طرح سے دوبارہ اپنا گھر بسانا چاہتی تھی۔ جب اس کی بیوی کو یہ پتا چلا کہ میرا اس کے میاں کے ساتھ چکر چل رہا ہے تو وہ ہمارے گھر آ گئی اور اس نے خوب تماشا کیا۔ اماں نے اس دن مجھے بہت مارا۔ زندگی میں پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ اماں نے مجھے مارا تھا، اور وہ بھی اس عمر میں۔ میں نفرت کی گہرائیوں میں گر گئی اور میں نے اگلے ہی دن ایک منصوبہ بنایا، اور پھر جب سمن چھت پر گئی اور کپڑے پھیلانے لگی تو میں پیچھے سے آئی۔ میں نے سوچا کہ میں اسے دھکا دے کر چھت سے نیچے گرا دوں گی تاکہ میری اس سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جان چھوٹ جائے، لیکن اسی وقت دھلے ہوئے کپڑوں کے پانی سے میرا پاؤں پھسلا اور میں خود ہی چھت سے نیچے روڈ پر گر گئی۔ محلے والے سب میری چیخیں سن کر جمع ہو گئے، سب میرا انجام دیکھ رہے تھے۔ اب میں معذوری کی حالت میں بستر پر پڑی سمن کے رحم و کرم پر ہوں۔ ساری زندگی میں نے اسے نیچا دکھانے میں گزار دی تھی، اپنی ساری زندگی ضائع کر دی تھی اور نفرت میں اتنی گر گئی کہ اپنے آپ کو ہی معذور کر لیا۔ اب میں کسی کو بھی منہ دکھانے کے لائق نہیں، لیکن اب بھی میں اس کی شکل دیکھتی ہوں تو مجھے نفرت ہوتی ہے، اور شاید میں اس نفرت کو کبھی بھی اپنے دل سے نہ نکال سکوں۔ رہی بات اماں کی، تو اماں اب صرف اور صرف میری حالت پر رحم کھانے کے سوا کچھ نہیں کر سکتی ہیں۔ وہ بس بے بسی سے میری طرف دیکھتی ہیں اور ایک آہ بھر لیتی ہیں۔ تھوڑے دن بعد ہی اماں نے ایک اچھی جگہ سمن کا رشتہ کر دیا اور شادی کر کے رخصت کر دیا۔ وہ اپنی زندگی میں اب خوش ہے اور میں اپنی تنہائیوں کے ساتھ اندھیرے کمرے میں اکیلے پن کا شکار اپنی قسمت پر روتی رہتی ہوں، کیونکہ اس کے سوا میرے پاس اور کوئی کام نہیں ہے۔